السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ مزے میں ہے؟ میں بھی خیر خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امید ہے آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں نے ابھی واک کرنی ہے تھوڑی سی، تو میں نے کہا آپ سے گپ شپ لگاتا جاؤں۔ آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ اس کے بعد انشاءاللہ گھومتی چائے ہوگی اس کے بعد۔ تو میں نے کہا آپ کی خیر خیریت پتہ کروں۔ میں آج کہیں دوپہر کو نکلا ہوا تھا کسی جگہ پہ، تو وہاں سے ایک ویڈیو میں نے آپ کو بنائی تھی۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم سب فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے نا، اس کی شدید 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 مذمت کرتے ہیں، اور عوامی لیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پوری دنیا میں، میں اس چیز پہ نہیں کہتا کہ ہم نہیں نکلتے، یہ وہ پوری دنیا نکلی ہے، ٹھیک ہے۔ عوام کا جو حساب ہوتا ہے نا، اس میں نہ کرسچین نہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے، مسلمان ہو، کرسچین ہو، نان مسلمان ہو، سب لوگ نکل رہے ہیں یہ ان کے لیے، فلسطینیوں کے لیے۔ اور دنیا میں تقریباً سارے ملک نکلے ہیں سوائے عربیوں کے، سارے جتنے جہاں جہاں جمہوریت ہیں، آزادیاں ہیں، وہاں پہ لوگ نکل رہے ہیں اور فلسطینی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ بڑے بڑے سب سے بڑے جلوس لندن میں نکلا، اس سے بڑا جلوس نیو یارک میں، برازیل میں، ہر جگہ نکل رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اس کو ہر وقت تنقید کرنے کے بجائے تھوڑا سا اس کو انکریج کرنا چاہیے۔ ہمارے کراچی میں، لاہور میں آپ دیکھ لیں، اسٹوڈنٹوں نے جلوس نکالے، عام لوگ نکالے، میڈیا والے نکلے، فلمی دنیا والے نکلے، سارے لوگ نکلے ہیں۔ تو یہ جو بربریت ہمیں نظر آ رہی ہے نا، یہ ظلم ہے دوستو، بہت ظلم ہے۔ آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب یہ بلڈنگ گرے گی، اور وہ ایسے ایک بلڈنگ گرتی ہے، پھر دوسری گرتی ہے، پھر تیسری گرتی ہے۔ سینکڑوں بندے انہوں نے مار دیے ہیں جناب، شہید کر دیے ہیں، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں کہ نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ بھئی ایک مقابلے پہ ہوتا ہے، تم بھی گن لے کے کھڑے ہو، میں بھی کھڑا ہوں، مقابلہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو مار رہے ہیں جو آپ کے مقابلے میں لڑ ہی نہیں سکتے۔ عورتوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، بزرگوں کو آپ نے کوئی لحاظ ہی نہیں رکھا۔ اور امریکہ کا آج بھی یہ حکومتی لیول پہ کہہ رہا ہوں، وہ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے۔ آج بھی جو بائیڈن نے کہا ہے اسرائیل کو، آج ابھی اس وقت میں آپ کو بات کر رہا ہوں 19 تاریخ کی، اس نے کہا ہے کہ جناب حملوں میں کمی آنی چاہیے۔ یہ کیا بیان ہے، کمی آنی چاہیے؟ اس کے اوپر جنگی جرائم کے اوپر کیس ہونے چاہیے۔ اس نے مسجد اقصی میں جو ہے نا وہ حملہ کیا ہے، جو مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے، یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ ظلم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم عوام کو، پوری دنیا کے عوام کو شاباش دے رہے ہیں، لیکن حکومتوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے نرمی کی ہے۔ ہماری اپنی جو ادھر حکومت ہے، وہ اس نے جمعے والے دن کا کیا ہے کہ جب یہ تو ایک دن بڑا اہم ہے۔ آپ اس کا مطلب آپ نے پچھلے جمعے کو اعلان کیا تھا کہ اگلے جمعے کو ہم خاموش مظاہرہ کریں گے، 8 دن فلسطینی پستے رہیں۔ تم تو کہو کہ جناب سخت اعلان کرو کہ ہمارے سفیر واپس کرو۔ پوری دنیا کے لوگ یہ کہیں جی کہ سفیر اپنے اپنے واپس کرو۔ اسرائیل کو لگ پتہ جائے سارے، یہی آج کل کسی کی معاشیات کو تنگ کر دو، بین لگا دو، وہ بندہ وہ ملک بیٹھ جاتا ہے۔ اور پاکستان کی تو پھر حیثیت ہے کہ یہ ایٹمی ملک ہے، اور اس کی حیثیت کو اسی وزن کے ساتھ دیکھا جائے۔ آپ آئیں جی، جو تھوڑا سا آپ سے میں نے بات کی تھی، پہلے ویڈیو بنائی تھی میں نے، تو وہ مجھے کافی سارے فون آئے۔ میں نے چودھری نثار کا نام لیتے ہوئے ثاقب نثار کا لے لیا، تو انہوں نے کہا ہے جی کہ سر جی آپ نے غلطی سے یہ نام لیا ہے، تو جب غلطی سے نام لے لیا کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، یا کہیں استغفر اللہ، یہ کہیں، یہ خالی ایکسکیوز می نہیں، یہ استغفر اللہ کہیں۔ اس کا تو ثاقب نثار کا تو نام بھی لینا اس کا گوارا نہیں ہے بالکل۔ جس نے ملک کا اصل غدار یہی ہے، جس کا نعرہ لگا ہے مسلم لیگ نون کے جلسے میں عوام کی طرف سے۔ اور دوسرا آپ دوستو دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ نظریں لگا کے بیٹھے ہیں کہ کس وقت عمران خان جو ہے وہ اعلان کرے گا کہ میرے خواتین و حضرات، میں آ گیا ہوں اور میں ذلیل بہت ہوا ہوں، لہٰذا میں جا رہا ہوں،
اور الیکشن ہوں گے، اور اس کے اوپر لوگ اب امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ بتائیں، میں نے بھی کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑے گا، اور بھی کافی سارے اینکر بتا رہے ہیں، سب بتا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان یار اب اپنے ہی، اور یار پرائے تو پرائے ہوندے نے نا، وہ کہتے ہیں جی دیکھا جو ہم نے مڑ کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اور میں نے جو عمران کو پرانا کیس سناتا ہوں، شعر سناتا ہوں اکثر، کہ اپنوں نے مجھے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، اور میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ اب اتنا بڑا حادثہ کل رات 10 بجے کا ہوا ہے، جہانگیر ترین نے اپنی پارٹی بنا لی ہے، اور اس نے 40 MNA MPA PTI کے توڑ لیے ہیں۔ اب تم کس چیز کی طرف دیکھ رہے ہو؟ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی سخت الفاظ استعمال کیے تھے کہ عمران خان اور تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ شیخ رشید وغیرہ جیسے لوگ جو ایک سیٹ کے بندے ہیں نا، یہ تب تک آپ کو یہ کہتے رہیں گے عمران ابھی ادھر رہو ادھر رہو، جب تک آپ کو گھسیٹ کے نہ نکالا گیا ایوان وزیر اعظم سے۔ یہ نہیں آپ کو کہنے والے کہ استعفیٰ دو، جو اس وقت شیخ رشید کہتا تھا گھراؤ جلاؤ، اور پاکستان میں یہ آگ لگا دوں گا اور یہ کروں گا۔ اب وہ کدھر گئی ان کی باتیں؟ اب تو آپ کا اخلاقی جواز بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ اخلاقیات پہ یقین ذرا سا بھی رکھتے ہیں، اتنا سا، میں اتنا نہیں کہہ رہا، وہ تو ہمیں پتہ لگ گیا ہے، آپ میں اتنا بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے، جو یہ سوئی جتنا ہوتا ہے نا، اتنا بھی اگر آپ کے اندر اخلاقی جواز ہے نا، تو پھر آپ ٹی وی پہ آئیں اور آپ کہیں السلام علیکم پاکستانیوں، میں نہیں چل سکا، میں جا رہا ہوں، اور نیا الیکشن کا اعلان کر دو۔ اس وقت یہ حالات ہیں۔ نہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کورم پورا ہے، کورم ہوتا ہے نا اعتماد والا، کہ جو ووٹ آف کانفیڈنس والا کورم، وہ، اور نہ مرکز میں عمران خان آپ کا ووٹ آف کانفیڈنس پورا ہے۔ پہلے بھی آپ نے جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا نا نقلی، جس میں وہ سیکٹری بیٹھے تھے، آپ کا شہزاد اکبر بیٹھا تھا، مشیر بیٹھے تھے، سارے جنہوں نے ووٹ دیا اور اس کو 178 بنا دیا، وہاں تو بدقسمتی یہ ہوئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے بائی کاٹ کیا، پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا، نون لیگ نے۔ ہم نے کہا تھا کہ بائی کاٹ نہ کرو، وہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا، اس کا وہ کانفیڈنس کا وہ نہیں لے ہی نہیں سکتا تھا، اس کا اتنے تھوڑے ووٹ تھے اس وقت۔ لیکن افسوس انہوں نے جناب وہ بائی کاٹ کیا، اور بائی کاٹ کی وجہ سے لگیاں مسیطہ تے گالڑ امام، ٹھیک ہے، خود ہی گنتی کی انہوں نے اور خود ہی جناب پوری کر دی۔ اب اس کو کور چیلنج کرے، وہاں نہ نون لیگ تھی، نہ پیپلز پارٹی تھی، نہ کچھ تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب عمران خان آپ میں سوئی برابر بھی غیرت ہے نا، تو ٹی وی پہ آ کے اعلان کر دو کہ مجھے اب میرے اپنوں نے میرے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے، اپنوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ غیروں نے کہاں لوٹا، مجھے اپنوں نے لوٹا ہے جناب۔ یہ آپ اب آئیں اور بسم اللہ کریں، اور کبھی اخلاقی روایات ادھر بھی قائم کریں۔ آپ تو کہتے تھے کہ کشتی ڈوبتی ہے تو وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے کوریا کا، آپ کے اوپر کوئی چیز لاگو نہیں ہوتی، سب ڈرامے ہیں۔ زلفی بخاری نے استعفیٰ دے دیا کیونکہ وہ نان الیکٹڈ ہے، اور آپ کا غلام سرور خان بیٹھا ہے، وہ الیکٹڈ ہے، لیں استعفیٰ۔ یہ جو فارورڈ بلاک بنائے ان سے لیں استعفے، نہیں، لیکن سر وہ اپنوں کے لیے نہیں ہوتی، اپنوں کے لیے مسئلے نہیں ہوتے، یہ مسئلے دوسروں کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن عمران خان کاش آپ کی اب بالکل عزت نہیں رہی کسی معاشرے میں، کسی طبقے میں، اسٹوڈنٹ میں، وکلاء میں، بیوروکریٹس میں، عوام میں، کہیں بھی نہیں رہی۔ آپ سب کچھ اپنا کھو گئے ہیں۔ جو آپ کی عزت پہلے ہوتی تھی نا، یہ ورلڈ کپ کے حوالے سے، قومی ہیرو کے حوالے سے، اب وہ بھی گئی۔ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ آپ نے جو وہ عزت کمائی تھی نا ورلڈ کپ والی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو کل آپ تیار رہنا، آپ کو بدین کے الیکشن میں یہ تھوڑا سا گھومتی چائے میں بھی بتاؤں گا کہ وہاں کون کون سے امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ مزے کی بات ہے۔ اور کل اس کی اپڈیٹ آپ کو بالکل یہ ٹی وی کی طرح ہر گھنٹے کی اپڈیٹ بھی دوں گا، اور وہاں اچھا رزلٹ ہے مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کا اکٹھا، ٹھیک ہے جی۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ، آگے ملتے ہیں گھومتی چائے میں۔
میں تھوڑی سی واک کر رہا ہوں. اوکے, خدا حافظ.